عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت رات جلسے کی پہلی تقریر اور نہایت شاندار تقریر کے لیے میں آواز دے رہا ہوں خطیب نوجوان حضرت علامہ مولانا نصیر الدین صاحب قبلہ استاد دارالعلوم برکاتیہ مگہر. آئیے موصوف کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر اور بلند آواز سے لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مولانا نصیر الدین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر. خدائی نہ کیوں دیکھے سوئے محمد، تجلی کا مرکز ہے روح محمد. مہک اٹھے گی زندگی پھول بن کر، کیے جائیے گفتگو محمد. مولانا نصیر الدین صاحب قبلہ. مولانا ابرار صاحب قبلہ انہیں لے کر کے اسٹیج پر تشریف لائیں. محترم سامعین السلام علیکم. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وإلی آخرہ غیر النہایہ. آئیے ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد آیت مقدسہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. اس آیت مبارکہ میں یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ہماری زندگی صرف خدا کی بندگی کے لیے ہے. ہمارا وجود صرف اللہ کی بندگی کے لیے ہے. پروردگار عالم نے ہمیں پیدا فرمایا تو ہماری زندگی کا مقصد بھی بیان فرما دیا کہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے. ہماری زندگی صرف خدا کی بندگی کے لیے ہے. ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو جب صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو اب مجھے آپ بتاؤ کہ آپ حضرات یہاں پنڈال میں کیوں جمع ہیں؟ جب خالی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا تو آپ کو تو مسجدوں میں ہونا چاہیے، آپ کو تو عبادت گاہوں میں ہونا چاہیے، آپ کو تو خدا کی بندگی میں لگا رہنا چاہیے، آپ کو تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اس لیے کہ مالک و مولا نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور جب صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو پھر ہمیں اس کی عبادت ہی کرنی چاہیے. لیکن ایک بات بتاؤں، ہم جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، اگر ہم شریعت کے حدود کے اندر رہیں تو یقیناً ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہماری زندگی کی ایک ایک گھڑی عبادت میں شمار کی جائے گی. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ
عبادت میں شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ جب بندہ نماز فجر پڑھ لیتا ہے اور فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد وہ دل میں نیت کر لیتا ہے کہ میں ظہر پڑھوں گا اور ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے تو ظہر کی نماز پڑھتا ہے اور پھر نیت کر لیتا ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھوں گا اور عصر کا وقت آتا ہے تو پھر وہ عصر کی نماز ادا کرتا ہے اور پھر نیت کرتا ہے کہ میں مغرب کی نماز ادا کروں گا، اور اسی طرح وہ پانچوں وقت کے نماز کی نیت کرتا رہتا ہے اور نماز ادا کرتا رہتا ہے۔ نمازیں تو 5 پڑھتا ہے، لیکن پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں لکھو میرا بندہ 24 گھنٹہ میری عبادت میں تھا۔ دیکھا آپ نے، ہم نے 5 وقت کی نماز ادا کی، لیکن پروردگار عالم کا رحم و کرم دیکھو، 5 وقت کی نماز ہم نے ادا کی، لیکن ہماری نیتوں کی بنیاد پر پروردگار عالم ہمیں 24 گھنٹہ اپنی عبادت میں شمار فرماتا ہے، ہمارے 24 گھنٹے کے اوقات عبادت میں شمار فرماتا ہے۔ اور یقیناً نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے کہ عمل میں تو ریا پیدا ہو سکتا ہے، نیت میں ریا پیدا نہیں ہوتا، نیت میں دکھاوا نہیں پیدا ہوتا، لیکن عمل میں دکھاوا پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مولا تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی بندگی میں ہونا چاہیے۔ پیدا فرمایا، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی بندگی میں ہونا چاہیے، اس کی بندگی میں گزرنا چاہیے۔ دیکھو پروردگار عالم نے ہمیں وجود بخشا، ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہمیں دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا، ہمیں 2 ہاتھ دے دیا، ہمیں 2 پاؤں دے دیا، ہمیں 2 آنکھیں دیا، ہمیں 2 کان دے دیا، ہمیں زبان دے دیا، ہمیں دل اور دماغ دے دیا۔ ہم اپنے ہاتھوں سے پکڑا کرتے ہیں، پاؤں سے چلتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنا کرتے ہیں۔ بتاؤ یہ اللہ رب العزت نے کتنی بے شمار نعمتیں عطا فرما دی۔ دیکھو اس کی نعمتوں کو اگر بندہ شمار کرنا چاہے تو کبھی شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، اس نے ہاتھ تو دیا، لیکن بتاؤ اگر میں یہ کہوں یہ میرے مالک و مولا تو نے ہمیں ہاتھ کیوں دے دیا، یہ ہاتھ نہ ہوتا تو ہم برائیوں کی طرف اپنا ہاتھ نہ بڑھاتے، برائیوں سے اپنا ہاتھ، برائیوں کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے، برائیوں سے بچ جاتے، جہنم سے محفوظ ہو جاتے، جنت کے حقدار ہو جاتے۔ اگر پاؤں نہ دیا ہوتا تو ہم برائیوں کی طرف اپنا پاؤں نہ بڑھاتے، برائیوں سے دور ہو جاتے، جنت کے حقدار ہو جاتے۔ اگر کان نہ دیا ہوتا ہم برائیوں کو نہ سنتے، برائیوں سے دور رہتے، جہنم سے دور ہو جاتے، جنت کے قریب ہو جاتے۔ ہمیں زبان نہ دیا ہوتا تو ہم اپنی زبان سے برے الفاظ نہ بکتے، برائیوں سے دور رہتے۔ نہ دیا ہوتا ہم برائیوں کو نہ سنتے، برائیوں سے دور رہتے، جہنم سے دور ہو جاتے، جنت کے قریب ہو جاتے۔ ہمیں زبان نہ دیا ہوتا تو ہم اپنی زبان سے برے الفاظ نہ بکتے، برائیوں سے دور رہتے، جنت کے قریب ہو جاتے۔ ہمیں یہ ساری چیزیں آخر تو نے کیوں عطا فرما دی؟ تو سنو مسلمانوں، مالک و مولا نے ہمیں جو اتنی ساری چیزیں عطا فرما دی، یہ اس کا لاکھ لاکھ کرم اور اس کا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر ہمارے جسم کے سارے اجزاء اور سارے اعضاء کو صحیح سالم پیدا فرمایا۔ یقیناً ہمیں ہاتھ تو ضرور دیا ہے، لیکن ہم نے اپنے ہاتھ کا استعمال غلط کیا ہے، ہم نے اپنے پاؤں کا استعمال غلط کیا ہے، ہم نے اپنے کانوں کا استعمال غلط کیا ہے۔ اگر ہم اپنے پاؤں کا استعمال غلط کرتے ہیں تو خطا ہماری ہے، رب الارباب کی خطا نہیں۔ رب
رب الارباب کی نہیں بلکہ خطا ہماری ہے. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں 2 ہاتھ دیا تھا کہ ہم ان دونوں ہاتھوں سے اس کا مقدس کلام پکڑتے اور اس کے مقدس کلام کو لیتے, اپنی آنکھوں سے دیکھتے, زبان سے تلاوت کرتے. ہمیں 2 پاؤں دیا ہے تاکہ خانہ خدا کی طرف ہم اپنے قدم کو بڑھاتے, خدا کی بندگی کے لیے ہم آگے بڑھتے اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتے. اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف خدا کی بندگی ہے, صرف اللہ کی بندگی. اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا, لیکن آج حال ہمارا یہ ہے کہ ہمارے دل میں ذرہ برابر خدا کا خوف نہ رہ گیا کہ ہم دن رات اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں. خدا کی بندگی کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا پڑتا ہے. کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی ہی کے لیے بھیجا ہے, ہمیں اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. ایک مقصد کے لیے بھیجا, اس کے لیے بھی ہمیں ٹائم نکالنا پڑ رہا ہے. بتائیے, اگر میں کسی کو یہاں سے کرایہ اور خرچ دے کر یہاں سے دور گورکھپور بھیج دوں اور یہ کہہ دوں کہ ایک میرے لیے اس طرح کا رومال جو میرے ہاتھ میں ہے, اس طرح کا رومال لیتے آئیے گا, گورکھپور میں ملتا ہے. صاحب گئے کرایہ خرچ لے کر, گورکھپور کا چکر لگاتے رہے, دوسرے کام میں منہمک رہے, مصروف رہے, دوسرا کام کرتے رہے, لیکن ہمارے رومال کی طرف ان کی توجہ ہی نہ گئی. رومال کے لیے انہیں وقت ہی نہ مل سکا, انہیں ٹائم ہی نہ مل سکا. ہمارا کرایہ خرچ سب برباد کر دیا, واپس چلے آئے. ہم نے پوچھا صاحب کیا ہوا, آپ ہمارا رومال لائے یا نہیں لائے؟ ہم نے پوچھا صاحب کیا ہوا, آپ ہمارا رومال لائے یا نہیں لائے؟ تو کہنے لگے کیا بتاؤں, گورکھپور تو گیا لیکن مجھے وقت نہ مل سکا, مجھے ٹائم نہ مل سکا کہ میں آپ کا رومال خریدتا. میں نے کہا بتاؤ, ہم نے کرایہ دیا, ہم نے خرچ دیا اور ہمارے ہی کام کے لیے آپ کو وقت نہ مل سکا, بتاؤ ہمیں تکلیف ہوگی یا نہیں؟ یقیناً ہمیں تکلیف ہوگی. وہ تو جس کا پیسہ خرچ ہوگا وہ جانے گا کہ کتنا دکھ ہوگا اور کتنی تکلیف ہوگی. مسلمانوں, بلا تمثیل سمجھو کہ پروردگار عالم نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا, اس دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا فرما دیا, تمام نعمتوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا اور اعلان فرما دیا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے. حضرت علامہ نظام الدین صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیدا فرما دی اور ان ساری نعمتوں کو پیدا کر دیا ہمارے لیے, اور صرف اپنی عبادت کے لیے, ایک مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا. ہم اس کی روزی کھاتے ہیں, ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں, اس کی بنائی ہوئی زمین پہ رہتے ہیں, اسی کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ہم پانی بھی پیا کرتے ہیں, ہواؤں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. الغرض دنیا کے اندر ہم جس قدر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ رب العزت کی ساری نعمتیں یہ سب ہمارے لیے ہیں. پروردگار عالم نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اس کے باوجود اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا, ہمیں فرصت نہیں ملتی, یہ کتنے شرم کی بات ہے. پروردگار عالم کے غضب و جلال کو دعوت دینا ہے, اللہ رب العزت کے قہر و غضب کو دعوت دینا ہے. اگر کوئی انسان خدا کی بندگی سے دور ہو جائے, اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے, تو یقیناً وہ پروردگار عالم کے قہر و غضب کا داعی ہے, قہر و غضب کا کو دعوت دیتا ہے. مسلمانوں, قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن کیا اعلان کر رہا ہے کہ قرآن یہی کہتا ہے کہ ہم تمام انسانوں اور جناتوں کو اللہ رب العزت نے صرف اپنی
عبادت کے لیے پیدا کیا، لہذا ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزرنا چاہیے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا ہر کام، ہمارا کردار، ہماری گفتار ایسی ہونی چاہیے کہ وہ عبادت میں شمار کر لی جائے۔ ہماری زندگی کا ایک لمحہ خدا کی بندگی میں شمار کر لیا جائے۔ مسلمانوں، آج ہمارے اندر خوف خدا نہ رہ گیا، ورنہ اگر خوف خدا ہوتا تو ہم خدا کی بندگی سے کبھی دور نہ ہوتے۔ بتاؤ، آپ کے گھر پہ اگر کوئی مہمان پہنچ جائے، اگر کوئی مہمان آ جائے، آپ اس کے لیے بہترین قسم کے غالیچہ بچھا دیجئے، بہترین قسم کا بستر لگا دیجئے۔ اس پینچ والا بستر جو آج کل چل گیا ہے، یہ کرسی دیکھ رہے ہیں اسٹیج کے اوپر رکھی گئی ہے، اس کرسی میں دیکھو یہ اس پینچ لگایا گیا ہے، یہ اس پینچ والا گدا اگر بچھا دیں اور مہمان کو اس پر سلا دیں اور یہ کہہ دیں کہ دیکھو یہ ایسا کمرہ ہے کہ اس کے اندر کبھی کبھی ایک سانپ آ جایا کرتا ہے، لہذا ذرا بچ کے سونا۔ بتاؤ مہمان رات بھر سوئے گا؟ وہ آیا تھا سونے کے لیے، بہترین بستر دیکھا، ایسا بستر کہ لیٹتے ہی نیند آ جائے، لیکن جب کمرے کے اندر آپ نے خوشخبری سنائی، سانپ سے آمد کی، تو جناب عالی اسی کے انتظار میں رہ گئے اور رات کاٹ دیا۔ ایک سانپ کے خوف سے رات بھر نیند نہ آ سکی۔ مجھے بتاؤ، کیا سانپ کا خوف اس قدر زیادہ تھا؟ اس کے آنے کا شبہ تھا، لیکن اس کے باوجود یہ انسان ایک سانپ کے خوف سے رات بھر کی نیند کو قربان کر دیا۔ لیکن خدا کا خوف کتنا ہے کہ رات میں سو رہا ہے تو فجر غائب ہو جا رہی ہے، رات میں سوتا ہے تو فجر کا خیال ہی نہیں رہ جاتا، ظہر کا وقت آتا ہے ظہر کی فکر ہی نہیں رہ جاتی۔ مجھے بتاؤ، یہ سانپ کا خوف زیادہ ہے یا خدا کا خوف زیادہ ہے؟ اگر سانپ کا خوف زیادہ ہے تو مسلمانوں، دنیا کے تمام چیزوں کا خوف اپنے دل سے ہے۔ اگر سانپ کا خوف زیادہ ہے تو مسلمانوں، دنیا کے تمام چیزوں کا خوف اپنے دل سے نکال دو اور صرف خوف خدا اپنے دل میں بسا لو۔ یقیناً یہ زندگی روشن زندگی بن جائے گی، یہ زندگی تابناک زندگی بن جائے گی۔ اللہ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یقیناً وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں کچھ اور گفتگو کرتا۔ میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ مولا تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صوم و صلات کا پابند بنائے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔